بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں ہم نے بات یہاں ختم کی تھی کہ جب مبتدا کی خبر جملہ ہوگی تو اس جملے کے اندر کی کوئی ضمیر ہونی چاہیے جو اس مبتدا کی طرف لوٹے، اور اس کی وجہ یہ بیان ہوئی تھی کہ جملہ جو ہوتا ہے وہ مکمل ہوتا ہے، اس کو آگے پیچھے کسی اور لفظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جملے کا تعلق پیچھے مبتدا کے ساتھ جوڑنے کے لیے کسی ضمیر کا ہونا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ مبتدا کی طرف لوٹے اور اس کا اس مبتدا کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے۔ جیسے میں نے اس کی مختلف مثالیں آپ کو پیچھے دکھائی تھی، کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ زید ابوہ قائم، اور اس میں ہو ضمیر ہے، یہ زید کی طرف لوٹ رہی ہے۔ زید قام ابوہ، اس میں بھی ہو ضمیر ہے جو زید کی طرف لوٹ رہی ہے۔ زید ان جانی فاکرمتہ، جا کے اندر ہوا ضمیر ہے، اکرمتہ میں ہو ضمیر ہے، یہ زید کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو اس طرح ضمیر ہونی چاہیے جو پیچھے مبتدا کی طرف لوٹ جائے۔ لیکن بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ ضمیر نہیں لاتے لیکن پھر بھی آپ کی بات مکمل ہو جاتی ہے، اور ضمیر آپ وہاں پر نہیں لاتے جہاں پر ضمیر لانے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود بخود وہ جملہ ما قبل مبتدا کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں الثمن منوان بدرہم، کہ گھی ایک درہم کا 2 من میں بیچ رہا ہوں، 2 کلو بیچ رہا ہوں گھی، 2 من 1 درہم کے بدلے۔ اب دیکھیں الثمن یہ مبتدا ہے، اور منوانی بدرہم، اب منوانی بدرہم یہ جملہ ہے پورا، اس جملے کے اندر کہیں آپ کو ضمیر نظر نہیں آ رہی۔ یہاں ضمیر لانے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ دیکھیں ایک آدمی جب گھی بیچ رہا ہے تو اس نے قیمت بھی تو گھی کی بتانی ہے نا، وہ آگے اس کی پرائس بتا رہا ہے، قیمت بتا رہا ہے کہ گھی کے 2 من، 2 سیر، 2 کلو 1 درہم کے ہیں۔ تو یہاں پر جب وہ بیچ ہی رہا ہے تو صاف زر قیمت بھی اسی کی بتائے گا، اس لیے گھی کی طرف دوبارہ ضمیر کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھیں، البر القر بستین درہم، کہ گندم کا ایک سیر، 1 کلو 60 درہم کا ہے۔ اب البر یہاں پر مبتدا ہے، القر بستین درہم یہ خبر ہے، یہ جو کیا ہے، اب اس خبر کے اندر کہیں آپ کو ضمیر نظر نہیں آ رہی، یہاں ضمیر لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیوں؟ گندم بیچنے والا صاف ذرا گندم ہی کی قیمت بتائے گا نا، تو قیمت کے اندر دوبارہ ضمیر کو ذکر کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب خلاصہ کیا نکلا کہ ضمیر کو خبر کے اندر جب کہ خبر جملہ ہو لانا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی ایسا جملہ خبر ہے کہ جس کا تعلق خود بخود پیچھے کے ساتھ جڑ رہا ہے تو وہاں پر ضمیر لانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ وقد يتقدم الخبر على المبتدا نحو في الدار زید، یہاں سے مصنف رحمت اللہ علیہ ایک اور فائدہ بیان فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی خبر کو مبتدا پر مقدم بھی کیا جاتا ہے، کبھی تو مقدم کرنا ضروری اور واجب ہوتا ہے، کبھی خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا صرف جائز ہوتا ہے۔ واجب اور ضروری کہاں ہوتا ہے وہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، کہ جب مبتدا نکرہ ہو اور خبر جار مجرور ہو تو وہاں تو خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے فی الدار رجل، آپ نے اس کی مثال پڑھی تھی، رجل یہ خبر ہے، یہ مبتدا ہے، اور فی الدار یہ خبر ہے، رجل نکرہ ہے، تو نکرہ جب مبتدا ہو تو نکرہ کے اندر تخصیص پیدا کرنے کے لیے خبر کو پہلے لانا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اگر مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہو اور خبر جار مجرور ہو تو وہاں آپ خبر کو پہلے لاتے، یہ صرف جائز ہے، ضروری وغیرہ نہیں ہے۔ وقد یتقدم الخبر، اور کبھی مقدم کیا جاتا ہے خبر کو، یہ کبھی میں ترجمہ کر رہا ہوں قد کا، کیونکہ قد جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کے اندر کمی والا معنی پیدا ہو جاتا ہے فعل مضارع کے اندر، اس لیے کبھی اس کا ترجمہ کرو، کبھی مقدم کیا جاتا ہے خبر کو مبتدا پر، نحو جیسے فی الدار زید۔ وَيَجُوزُ لِلْمُبْتَدَإِ الْوَاحِدِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا اور فائدہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مبتدا ہو اس کی خبریں کئی ہوں تو یہ بھی جائز ہے۔ ساوزر مبتدا ایک ہو اس کے بارے میں آپ مختلف باتیں بتاتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں زید عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے، عاقل بھی ہے، تو مبتدا ایک ہی ہے زید، لیکن خبریں آپ اس کی 3 لا رہے ہیں، تو یہ بالکل جائز ہے، بالکل درست ہے، جیسے آپ قرآن مجید میں بھی پڑھتے ہیں
اللہ غنی حمید کہ اللہ غنی بھی ہے حمید بھی ہے. اب دو خبریں آپ نے ذکر کر دی. اسی طرح آپ قرآن مجید میں کہتے ہیں وکان اللہ علیما حکیما اللہ علیم بھی ہے حکیم بھی ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور اللہ علیم بھی ہے. یہ مثال نہیں بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور مثال دیکھ لیں. وکان اللہ غفور الرحیم یا غفور رحیم دو خبریں آ گئی. علیما حکیما کثرت سے ہے قرآن مجید میں. تو ایک مبتدا کی خبریں زیادہ ہو سکتی ہیں. وَيَجُوزُ لِلْمُبْتَدَاءِ جائز ہے مبتدا کے لیے للمبتدا الواحد ایک مبتدا کے لیے اخبار کثیرہ زیادہ خبریں. نحو جیسے زید عالم فاضل عاقل. فاعلم ان لهم قسما آخر من المبتدا ليس مسندا إليه وهو صفة وقعت بعد حرف النفي نحو ما قام زيد ما قائم زيد أو بعد حرف الاستفهام نحو أقائم زيد بشرط أن ترفع تلك الصفة اسما ظاهرا نحو ما قائم الزيدان وأقائم الزيدان بخلاف ما قائمان الزيدان. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مبتدا کی ایک دوسری قسم بیان فرما رہے ہیں. دیکھیں پیچھے ہم پڑھ رہے تھے ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدا جو ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے یعنی اس کی طرف کسی کی کیا کی جاتی ہے نسبت کی جاتی ہے. مبتدا ہوتا کیا ہے مسند الیہ خبر مسند ہوتی ہے. لیکن یہاں سے مبتدا کی ایسی قسم بیان فرما رہے ہیں کہ ہوگا تو وہ مبتدا لیکن وہ مسند الیہ نہیں ہوگا بلکہ مسند ہوگا. یہ مبتدا کی دوسری قسم تو ہوگا لفظ مبتدا ہی ہوگا لیکن وہ مسند الیہ نہیں ہوگا بلکہ وہ مسند ہوگا یعنی اس کی طرف کسی اور کی نسبت ہوگی. اب مبتدا کی قسم ثانی ہوتی کیا ہے؟ مبتدا کی قسم ثانی ہوتی ہے اس میں فاعل کا صیغہ جب حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد آ جائے. اس میں فاعل کا صیغہ حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد آ جائے تو وہ بھی مبتدا بنتا ہے. لیکن وہ مبتدا کی قسم ثانی ہوگی. کیا مطلب کہ وہ وہاں پر مسند ہوگا مسند الیہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں فاعل اس کی مشابہت ہوتی ہے فعل کے ساتھ اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ فعل مسند ہوتا ہے مسند الیہ نہیں ہوتا. یعنی فعل کی طرف کسی اور کی نسبت نہیں کی جاتی بلکہ فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی جاتی ہے. تو اسی طرح اس میں فاعل کی طرف کسی اور کی نسبت نہیں ہوگی بلکہ اس میں فاعل کی نسبت کسی دوسری چیز کی طرف ہوگی. تو اس میں فاعل کیا بن جائے گا مسند. اس کی مثال دیکھیں پہلے جیسے ما قائم زید. اب یہاں پر قائم مبتدا ہے لیکن یہ مبتدا کی قسم ثانی ہے. مبتدا کی قسم ثانی کا کیا مطلب کہ یہ مبتدا تو ہے لیکن مسند الیہ نہیں ہے بلکہ مسند ہے کیونکہ قائم اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور اس میں فاعل کی مشابہت فعل کے ساتھ. تو جس طرح فعل مسند ہوتا ہے اسی طرح قائم اس میں فاعل کا صیغہ بھی یہاں پر کیا ہوگا مسند ہوگا. دوسری مثال دیکھیں اقائم زید. یہاں پر قائم حرف نفی حرف استفہام کے بعد ہے تو یہ بھی مبتدا کی قسم ثانی ہے. کیا مطلب مبتدا کی قسم ثانی کہ قائم یہاں پر اس میں فاعل کا صیغہ ہے تو یہ مسند ہے مسند الیہ نہیں ہے. مسند کیوں ہے؟ آپ اس کا کیا جواب دیں گے کہ اس کی مشابہت فعل کے ساتھ اور فعل مسند تو ہوتا ہے مسند الیہ نہیں ہوتا. بشرط آگے تھوڑا سا مشکل ہے یہ بات تھوڑی سی مشکل ہے اس کو آدھا کر لیتے ہیں آدھا کل پر چھوڑ دیتے ہیں لیکن بات کو سمجھ لیں. مبتدا کی قسم اول کیا ہوتی ہے کہ وہ مسند الیہ ہو اور مبتدا کی قسم ثانی کیا ہوتی ہے کہ اس میں فاعل کا صیغہ حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد آ جائے. اور اس میں فاعل کا صیغہ جب حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد آتا ہے تو مبتدا کی قسم ثانی کہلاتی ہے. قسم ثانی کا کیا مطلب کہ وہ مبتدا تو ہوگا لیکن مسند ہوگا مسند الیہ نہیں ہوگا. مسند کیوں ہوگا اس کا جواب پھر آپ نے دینا ہے کہ اس میں فاعل کی جو مشابہت ہے وہ فعل کے ساتھ ہوتی ہے. فعل مسند ہوتا ہے مسند الیہ نہیں ہوتا. وَعْلَمْ آپ جان لیں ان لهم قسما آخر من المبتدا بے شک نحویوں کے ہاں ہم ضمیر کا مرجع نحوی ہیں بے شک نحویوں کے ہاں قسم آخر من المبتدا مبتدا کی ایک اور قسم بھی ہے. لیس مسندا الیہ وہ مبتدا مسند الیہ نہیں ہوتا. وهو صفت وہ صفت کا صیغہ ہوتا ہے. صفت کے صیغے سے مراد اس میں فاعل کا صیغہ وہ صفت کا صیغہ ہوتا ہے. اب یہاں آپ کو نوٹ کرنا چاہیے جو میں بتا رہا ہوں کہ صفت کے صیغے سے مراد اس میں فاعل کا صیغہ ہے. جب نوٹ نہیں کریں گے بھول جائیں گے. اور وہ صفت وہ صیغہ صفت کا ہوتا ہے یعنی اس میں فاعل کا صیغہ ہوتا ہے. وقعت جو آ جاتا ہے بعد حرف نفی کے بعد نحو جیسے ما قائم زید او بعد حرف الاستفهام یا حرف استفهام کے بعد آ جاتا ہے.
جیسے اقائم زیدن بشرط، یہاں سے اب شرط بیان فرما رہے ہیں کہ حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد اس میں فاعل کا صیغہ مبتدا کب بنتا ہے اور کب نہیں بنتا، شرائط کل پڑھیں گے۔